یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 903. 16th of October 1982, wise in San Francisco, Jammat Khana and Chandrat. Haji Noor Satgura bolya سکرت لینے چال جو نہیں تو پڑھو لکھ 84 مائیں. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو میں بھی نہ اللہ. ہمارے سب سے پہلے جو پیر انڈیا میں آئے وہ پیر نور الدین تھے. ہندوستان میں آ کے انہوں نے اپنا لقب رکھا سدگر نور. یہ ان کا گنان ہے. فرماتے ہیں کہ تم دسوند کے اندر پورے رہو اور سچی سکریت کے اندر پورے رہو. سکریت سے مراد یہ حلوہ نہیں کہ جو ہم نیاز کے پاٹ پہ لیتے ہیں، اس کو ہم سکریت کہتے ضرور ہیں، لیکن سکریت کا مطلب ہے نیک اعمال. اس کو ہم نے سکریت اس لیے کہا کہ اس کے اندر جو 5 چیزیں ہمارے مرشد نے ہمیں فرمائی، اس کے اندر ایک بہت اچھی سیکھنے جیسی سبق والی چیز ہے. رسول اللہ کے زمانے کے اندر بھی سکریت ہوتی تھی. سکریت ایک جھرا ہے. آج چاند رات ہے. میں نے جان بوجھ کے یہ سبجیکٹ آج ابھی سوچا. چاند رات کو ہم لوگ خصوصاً کر کے مہینے میں سب سے بڑا دن اور رات مانتے ہیں، اور یہ سچ مچ بڑی ہی برکت والی رات ہے. چاند رات رسول اللہ بھی منایا کرتے تھے. چاند کی رات کو، نئے چاند کی رات کو رسول اکرم ایکسٹرا عبادت کرنے کا حکم فرماتے تھے اور حضور مجلس بھی بنایا کرتے تھے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا ایک تعلیقہ مبارک ہے جو ہمیشہ ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. وہ تعلیقہ دار السلام کے اندر ایک واقعہ بنا جس کی وجہ سے بھیجا گیا. دار السلام کے اندر 1954 میں ایک ایسے مکھی کا مڑیا بیٹھے. انہوں نے یہ طے کیا کہ چاند رات جماعت بہت آتی ہے
اور اس دن چھانٹا بھی ہوتا ہے، لوگ دستبند بھی دیتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر دار السلام میں تقریباً 12,000 آدمی تھے۔ انہوں نے ایسا طے کیا چاند رات کے مکھی کامڑیا نے کہ جس دن چاند رات ہو اس دن نہیں مگر دوسرے دن مجلس بنائی جائے۔ جب انہوں نے اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا تو جماعت کے اندر جو لوگ علم جانتے تھے انہوں نے اس بات کے لیے ان کو کہا کہ یہ برابر نہیں، مذہب کے اندر کوئی بھی چیز تبدیل کرنے کا حق کسی انسان کو نہیں، وہ محض امام کی طاقت ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس دن تو چاند رات برابر دن پہ منائی۔ انہوں نے ایک عریضہ لکھا اور امام کی خدمت میں بھیجا۔ امام سلطان محمد شاہ نے اس کا جواب بھیجا کہ چاند رات کی مجلس میں نے بنائی ہے، ہندوستان کے اندر اس سے پہلے یہ مجلس نہیں ہوتی تھی، اور یہ چاند رات کی مجلس چاند کے دن ہی ہونی چاہیے، دوسرے یا تیسرے دن یا پہلے دن نہیں، جس دن نیا مون ہو اسی دن یہ مجلس ہونی چاہیے۔ نیا چاند تمہارے لیے خوشیاں اور برکتیں لے کے آتا ہے۔ یہ تعلیقہ ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر جو عبادت کرنے کے وقت ہیں، اوقات ہیں، آپ نے اس کے اوپر کبھی سوچا کہ کس طریقے سے اللہ نے ان چیزوں کو اپنے رسول کی معرفت انتظام کر کے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے خصوصاً طور پہ فرمان فرمایا؟ جب دن شروع ہوتا ہے تو ہم عبادت کرتے ہیں، جب رات شروع ہوتی ہے ہم عبادت کرتے ہیں، جب نیا ہفتہ شروع ہوتا ہے جیسے کہ جمعے کا جو دن ہے وہ ہفتے کا پہلا دن ہے، ہم عبادت زیادہ کرتے ہیں، جمعے کی نماز بھی ایکسٹرا پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب برس اور مہینہ ختم ہوتے ہیں اور نئے شروع ہوتے ہیں تو ہم چاند رات کو عبادت کرتے ہیں، ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں، مجلس بناتے ہیں، اور نوروز کو برس پورا ہوتا ہے اور نیا برس شروع ہوتا ہے تو اس دن ہم اور بھی زیادہ خوشیاں کرتے اور خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ چاند رات کو جو ہمارے لیے خوشیوں کا باعث اور مہینہ ہے، عبادت سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو سارا مہینہ ہمیں برکتیں اور خوشیاں ملتی ہیں۔ جماعت خانے میں آتے ہیں وہ لوگ بھی کہ جو روزانہ نہیں آتے وہ بھی چاند رات کو آتے ہیں۔ چاند رات کو جب ہم آتے ہیں تو وہ خاص طور پہ دستبند لکھانے کی رات ہے۔ وہ لوگ جو خود کا بزنس کرتے ہیں وہ روزانہ دستبند دیتے ہیں، اور کبھی روزانہ نہیں دیتے تو 8 دن سے دیتے ہیں۔ مشنری کالا روڑا کہا کرتے تھے کہ ہر روز دستبند لکھانا وہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ تم مہینے میں 1 دفعہ لکھاؤ۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ جو آدمی نوکری کرتا ہے اس کو مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے تو اس نے مہینے کے بعد دستبند دی، ٹھیک ہے، مگر جس کا بزنس ہے وہ آدمی ہر روز اگر دستبند دے دے، کیونکہ ڈیلی بیپار کرتا ہے، اس کو روزانے کی آمدنی ہے، تو اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنا اندازہ لگا کہ ہر روز اپنی دستبند دے اور مہینے کے بعد حساب کتاب کر کے کم زیادہ ہوئے تو وہ بھر دے۔ کہتے تھے کہ مانو چاند رات کی رات کو اس نے دستبند لکھائی اور 8 دن کے بعد وہ گزر گیا تو 8 دن کی دستبند اس کے اوپر چڑھی رہ گئی نا۔ یہ مشنری کالا روڑا کا ایک دلیل کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ لوگوں نے کالا روڑا مشنری کو معلوم نہیں 2-4 نے شاید دیکھا ہوگا۔ 1/4 کی منڈلی کی مجلس انہوں نے جاری کروائی امام کے حضور میں عرض کر کے، چوتھ دستبند کوئی نئی چیز نہیں، رسول اللہ کے زمانے کے اندر بھی چوتھ دینے والے تھے، اور نبی کے زمانے کے اندر آدھا دستبند دینے والے بھی تھے، 50%،
اور نبی کے زمانے کے اندر 75% دستبند دینے والے بھی تھے اور نبی کے زمانے کے اندر سر بند ہونے والے بھی تھے. سر بند اس کو کہتے ہیں کہ 3 کپڑے بدن پہ رکھ کے اپنی ساری جو کچھ بھی دولت اور ملکت ہے وہ اللہ رسول کے قدموں میں رکھ دے ہوئے، اس کو سر بند کہتے ہیں. اسی طرح سے 300-350 کے قریب رسول اللہ کے حضور کے اندر وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے لائف ڈیڈیکیشن کی ہوئی تھی. یہ وہ فقراء تھے، یہ وہ صحابی تھے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی دنیا میں سے نکال کے وقف کر دی تھی کہ وہ حضور کی خدمت کرے، دین کی خدمت کرے. ان میں سے نبی صاحب دائیوں کے طور پہ ان کو الگ الگ شہروں میں، گاؤں میں بھیجا کرتے تھے. ان میں سے عامل بنائے گئے اور ان میں سے ٹیچر بھی، معلم بھی بنائے گئے. تو جب ہم جماعت خانے میں آتے ہیں دستبند لکھانے کے لیے، ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم تھوڑا جلدی آئیں، لیکن کوئی وجہ سے سب لوگ پہلی دعا سے پہلے نہیں پہنچتے. اصول تو ایسا ہے اور روایت بھی ہمارے بزرگوں کی ایسی ہے کہ جماعت خانے کی دعا سے پہلے 5-10 منٹ آؤ، اپنی جگہ پہ بیٹھو، 1-2 تسبیحاں نکالو. سب سے پہلے تو استغفر اللہ کی تسبیح نکالو، استغفار کرو. اے اللہ، اے مالک، میں گنہگار ہوں اور کوئی ایسا شخص دنیا میں نہیں کہ جو گناہ نہیں کرتا. اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا مومن بھی امام سلطان محمد شاہ فرمایا ہے کہ کم از کم 7 گناہ اس سے بھی ہو جاتے ہیں. اعلیٰ سے اعلیٰ جو مومن ہے اس سے بھی 7 گناہ ہو جاتے ہیں. گناہ 2 قسم کے ہیں. ایک وہ گناہ ہے کہ جو انسانی کمزوری کی وجہ سے، فطرت کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. ایک وہ گناہ ہے کہ جو انسان جان بوجھ کے کرتا ہے. تو جو گناہ ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے کر بیٹھتے ہیں، وہ گناہ تو عبادت بندگیاں کرتے ہیں تو خود بخود معاف ہو جاتے ہیں. اللہ وہاب ہے، بن مانگے دیتا ہے، بن مانگے بخش دیتا ہے. جیسے ہی ہم نے گھر سے نیت کی کہ مجھے جماعت خانے جانا ہے، آپ کی نیکی شروع ہو گئی. گھر سے آپ نے یا آفس میں بیٹھے بیٹھے نیت کی کہ مجھے آج جماعت خانے جانا ہے، میں جلدی گھر پہنچوں، اس وقت سے آپ کی نیکی شروع ہو گئی. آپ گھر آتے ہو، قدم قدم پہ نیکی ملتی ہے. تیار ہوتے ہو، نہاتے ہو، کپڑے پہنتے ہو، یہ تمام اعمال کے اندر آپ کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. جماعت خانے میں آتے ہو، دروازے پہ پہنچ کے آپ پکار کرتے ہو اپنے ایمان کی کہ میرا جو مالک ہے وہ زندہ ہے زندہ. آپ نے اس پکار کو جب پکارا تو دروازے پہ کھڑے ہوئے آدمی یا بیٹھے ہوئے آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں کہ قائم پایا، اس جماعت خانے کے اندر موجود بیٹھا. حی القیوم خدا تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں اپنی ان صفات کا ذکر کیا ہے کہ خدا ہمیشہ زندہ ہے اور ہر وقت موجود ہے، قائم ہے. جماعت خانے کے اندر جب ہم نے قدم رکھا اور ہے زندہ قائم پایا کی پکار تکرار کی تو اس وقت ہمارے بہت سے ایسے گناہ کہ جو گناہ ہم نے نادانی میں، اجانے پن میں، اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے نیتاً نہیں مگر اجان طور پہ کر دیے، وہ گناہ ہم کو معاف ہو جاتے ہیں. اندر داخل ہو، صلوات پڑھتے پڑھتے ہر قدم کے اوپر آپ مکھی کے پاس آؤ. مکھی کمڑیا کے پاٹ کے اوپر دروازے سے اس پاٹ تک آتے آتے صلوات پڑھتے رہو، کیونکہ یہ خود رسول اللہ کا طریقہ تھا. حضور جب مسجد میں آتے تھے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے تو وہ پکارا کرتے تھے کہ سلام علی اہل بیتی، میری اہل بیت کے اوپر سلام ہو. یہ صلوات ہے. قدم قدم پہ صلوات پڑھتے پڑھتے مکھی کے پاس آؤ.
آپ کی دسوند پہلے ادا کرو. دسوند کا مکھی کامڑیا کے ہاتھ پہ رکھنا فرض ہے. آپ اپنے منہ سے نہ بولو، نیت کرو اور پیسے دے دو، کافی ہے، مگر مکھی کامڑیا کے ہاتھ پہ رکھنا چاہیے. کوئی باؤل میں یا پاٹ کے اوپر رکھ کے چلے جانا یہ دسوند کا طریقہ نہیں. اسی طرح سے بعض آدمی سیف میں پیٹی کے اندر اپنے پیسے ڈال دیتے ہیں، وہ بھی طریقہ نہیں. امام نے اپنے وکیل بنا کے رکھے ہیں، ان کے ہاتھ پہ آپ دسوند کے پیسے رکھو، اس کے بعد آپ اپنی من مراد دعا کراؤ. دعا کرانا کیا ہے؟ دعا مفت بھی کرا سکتے ہیں. کبھی پیسے نہیں رکھنے تو مفت بھی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اللہ نے فرمایا ہے کہ رسول کے پاس جب جاؤ تو کچھ نذرانہ رکھو. ہم کو خدا نے روزی رزق دی ہے تو ہم اپنی اس روزی میں سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے پہلے ہم اللہ کے رسول کے حضور میں کچھ نذرانہ رکھتے ہیں، اپنی رزق کا کچھ حصہ رکھتے ہیں. تو ایسا 2 4 5 10 سینٹ جو کچھ بھی آپ کی من مراد ہے مکھی کی کامڑیا کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے ہاتھ جوڑو اور اس بات کے لیے اپنے دل سے کہو، زور سے کہو. زور سے میرا مطلب آواز کے ساتھ، لازم نہیں ہے کہ ساری جماعت سنے، لیکن منہ سے بولو توبہ توبہ بندو گنہگار گت بخش شاہ پیر بخش. بعض آدمی تھوڑا لمبا کرتے ہیں، توبہ توبہ تقصیر دار بندو سرتافا گنہگار. کچھ بھی بولو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں گنہگار ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور جماعت کی طفیل سے، شاہ پیر کی طفیل سے میں مولا کے پاس معافی چاہتا ہوں. مکھی کامڑیا جدھر آپ دعا کرا رہے ہو وہ آپ کو کہتے ہیں نیت مراد خانہ بدال. اگر تمہاری نیت اچھی ہے، تمہاری نیت بری ہے، اور مکھی کامڑیا کو پتہ نہیں، جیسی نیت ایسی مراد کے طور پہ دعا آشیش دیتے ہیں کہ تمہارا گھر آباد رہے. خانہ آباد کے اندر یا خانہ ودان کے لفظ کے اندر امام سلطان محمد شاہ ایک دفعہ فرمان کا خلاصہ کیا. مولا فرمایا خانہ ودان کے اندر تمہاری ظاہری اور باطنی تمام برکتیں اس میں آتی ہیں. تمہارے گھر کی، تمہاری روزی کی، تمہاری اولاد کی، تمہاری تندرستی کی، تمہاری روحانیت کی، تمہاری میٹیریل زندگی کی، سب چیزوں کی برکتیں خانہ ودان کے اندر آتی ہیں. ایک دفعہ تعلیقہ بھیجا مولا نے افریقہ کے اندر کہ مومن کے لیے ساری زندگی ایک خانہ ودان کافی ہے. ساری زندگی کبھی اسے ایک خانہ ودان میری دی جائے تو اس کی ساری زندگی کی برکتوں کے لیے کافی ہے. مگر ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ قدم بقدم ہم کو خانہ ودان کی برکت اور دعا آشیش ملتی ہے. مکھی کی خانہ ودان ہم لیتے ہیں اور چاند رات کو ہم چھانٹا لیتے ہیں. اسی وقت چھانٹا نہیں ہوتا، ہم نے دعا کرائی، اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، 40 دانے استغفر اللہ کی تسبیح نکالو. استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، مجھے بخش دے میرے اللہ. استغفر اللہ، اے اللہ مجھے بخش دے. میرے پالنے والے، میں تیرے پاس پرومس کرتا ہوں کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ گناہ کا اشارہ وہ تمام گناہ ہیں جو ہم کو ہمارے مذہب نے سکھائے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کون سی چیز گناہ ہے. بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے متعلق ہم تھوڑے پریشان ہو جائیں اور پتہ نہ ہو تو اس کے لیے جماعت کے اندر عامل، عالم، مشنری ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. وگرنہ ہم سب کو پتہ ہے کہ گناہ کیا ہے. تو ان گناہوں کی طرف ہمارا اشارہ ہے. استغفر اللہ، اے اللہ مجھے بخش دے. ربی، میرے پالنے والے، واتوب علیہ، میں تیری پاس وعدہ کرتا ہوں. توبہ جو ہے، توبہ کا مطلب نہ کرنے کا پرومس. توبہ کا مطلب ایسا وچن کرنا کہ میں دوبارہ یہ چیز نہیں کروں گا، اس کو توبہ کہتے ہیں. لفظ توبہ کہہ دینے سے پورا نہیں ہوتا، توبہ کے لفظ کو سمجھنا چاہیے. توبہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. توبہ کا مطلب وعدہ کرنا.
اللہ تعالیٰ نے توبہ کے متعلق فرمان فرمایا کہ توبو، اس طرح توبہ کرو، توبو الی اللہ توبۃ النصوح، اللہ کے سامنے تم ایسی توبہ کرو، یعنی ایسا وعدہ کرو گناہ نہ کرنے کا جیسی کہ نصوح نے کی. توبو الی اللہ توبۃ النصوح، اللہ کے ساتھ ایسی توبہ کرو کہ جیسے نصوح نے کی. نصوح ایک بڑا خوبصورت جوان تھا، بدماش تھا، زانی تھا، زنا کرتا تھا. اس نے ایک بادشاہ کے حرم میں بھیس بدل کے عورت کا نوکری کر لی، اور عورتوں کے اندر جہاں داسیاں باندیاں کنیزیں رہتی تھی وہ ان کے ساتھ رہتا تھا. کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ مرد ہے، اس کو عورت ہی تصور کرتے تھے، اور اس طرح وہ زنا کرتا تھا. ایک دفعہ ایسی بات بنی کہ کسی کنیز نے ملکہ کا، رانی کا ہار چرا لیا. ہار چرایا گیا، حرم کے اندر کوئی مرد تو کبھی جا نہیں سکتا تھا. یہ زمانہ رسول اکرم کے پہلے کا ہے. بادشاہ نے حکم کیا کہ جتنی بھی کنیزیں ہیں، نوکرانیاں ہیں، سب کو لائن میں کھڑا کرو اور ان کی تلاشی لو. پہلے ان کو کھڑا کیا گیا اور ان کی کوٹھڑیوں کی اور مکانوں کی تلاشی لی گئی. جب کچھ بھی مال وہ ہار نہ ملا تو اس نے کہا کہ ان کی پرسنل تلاشی لی جائے بدن کی. اب اس میں نصوح بھی تھا، عورت کے لباس میں. اس نے ہار تو نہیں چرایا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا کہ تلاشی لیتے لیتے جب یہ ظاہر ہوا کہ میں عورت نہیں مرد ہوں تو آج تو گردن میری ماری گئی، آج میری موت ہو گئی. اتنا اس کے دل کے اندر اس بات کا خوف اور ڈر بیٹھ گیا کہ کانپ رہا تھا. اس نے کہا یا اللہ تو بہت رحیم ہے. وہ زمانے میں اسلام ظاہر نہیں ہوا تھا، لیکن عربستان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تھوڑے تھوڑے مذہبی عابد لوگ تھے. وہ لوگ یہودیوں میں بھی تھے، وہ لوگ عیسائیوں میں بھی تھے. تو اس نے بھی یہ چیز سنی تو تھی اور اللہ کو مانتا تھا. اس نے کہا یا اللہ میں قسم کھاتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، آج تو میرے کو بچا دے. میں زندگی بھر نیک زندگی گزاروں گا اور کبھی حرام کام نہیں کروں گا. اس اچھی نیت کے ساتھ، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ اس نے اس طریقے سے خدا کے حضور میں عاجزی کی کہ اللہ نے اس کی عاجزی سن لی. جو تلاشی لینے والی دو عورتیں نزدیک آتی جاتی تھیں، اس کا خوف بڑھتا جاتا تھا اور دعا کے اندر عاجزی بڑھتی جاتی تھی. اس کے عجز و انکسار کی تیزی بڑھتی جاتی تھی. نزدیک آتے آتے اس کے بازو میں کھڑی ہوئی ایک کنیز کے پاس سے ہار نکل آیا اور یہ بچ گیا. اس نے اطمینان کا سانس لیا اور اپنے وعدے کے اوپر پورا رہا. اسی وقت بھاگ گیا، گم ہو گیا، اور ساری زندگی نہ صرف کہ زنا چھوڑ دیا بلکہ اور بھی تمام بدیاں اس نے چھوڑ دی. نہایت ہی نیک زندگی گزاری، ایسی نیک زندگی کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس کا نام لے کے ذکر کیا، توبو الی اللہ توبۃ النصوح. ایسی توبہ کرو اللہ کے حضور میں کہ جیسی نصوح نے توبہ کی. ہر مہینے ہم بھی توبہ کرتے ہیں، توبہ بندوں گنہگار. چھانٹا لیا اور چلے گئے. کبھی خیال کیا کہ میں نے کیا کیا؟ مذہب کے اندر سب سے بڑی چیز ہے وہ اویئرنیس ہے. اویئرنیس کہتے ہیں بیداری مغز، اویکننگ آف دی سیلف. ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں مذہب میں، اس کے اندر ہمارے اندر بیداری پیدا ہوئے. میں نے کیا کیا، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک اچھے مومن کے دل میں پیدا ہونی چاہیے. ہر قدم ہمارا جو اٹھے ہمیں پتا ہوئے کہ میرا یہ قدم نیک قدم ہے،
یا کبھی بد قدم اٹھ گیا تبھی بھی مجھ کو فوراً پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ قدم میرا نیکی کی طرف نہیں، اے مولا مجھے بخش دے اور مجھ کو پھرا دے۔ مومن کو اللہ فوراً خبر دیتا ہے۔ تو توبہ جو ہے وہ پرومس ہے گناہ نہ کرنے کا، ریپیٹ نہ کرنے کی توبہ ہے۔ تو ہم جب دعا کرا کے بیٹھ جائیں، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ 40 دانے نکالو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی معافی مانگو جتنے یاد کر سکتے ہو۔ خصوصاً آج صبح سے اب تک میں نے کتنی برائیاں کی، کتنی دفعہ جھوٹ بولا، کتنی دفعہ بد نظر کی، کتنی دفعہ غیبت کی، کتنی دفعہ کسی کو گالی نکالی، کتنی دفعہ کسی سے فریب کیا، یا میں نے کسی کا مال کھایا، یا میں نے کسی کو کسی برائی کی طرف بھیج دیا، یا کسی کے اوپر میں نے جھوٹا الزام لگا دیا۔ ایسی کئی طرح کی بدیاں انسان ہر روز کرتا ہے۔ وہ آدمی کہ جو نیک ہے، مومن ہے، اس کو تو جلدی پتہ لگ جاتا ہے، لیکن جو آدمی گناہوں کی عادی ہوتے ہیں، یعنی وہ گناہ ہی کرتے ہیں، ان کو نہ کوئی نصیحت کام آتی ہے، نہ ان کے دل میں بیداری پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر کی ضمیر مر جاتی ہے۔ ضمیر آواز تو دیتی ہے لیکن وہ سنتا ہی نہیں۔ اس آدمی کی طرح کہ جو رات کو سوتا ہے، الارم لگا کے اب الارم بج رہا ہے مگر اس کو پتہ ہی نہیں، الارم بج کے ختم ہو گیا۔ ہر برے کام کے اوپر خدا تعالیٰ انسان کو چوکنا کرتا ہے، اس کی ضمیر، اس کی کانشیس اس کو بائٹ کرتی ہے، ٹھیک نہیں مگر وہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو جھوٹے ہیں، جھوٹے سے مطلب بیعت کی اور بیعت کے حساب سے نہیں چلتے، امام کے ساتھ وعدہ کیا اور اس وعدے پہ نہیں چلتے، امام کو اپنا امام تصور کر کے مان کے اس کے حکم پہ نہیں چلتے، وہ جھوٹے ہیں۔ وہ جھوٹے کیسے ہیں کہ ان کے اوپر علم، گنان، نصیحت عمل نہیں کرتی، اثر نہیں کرتی۔ تو پیر حسن کبیر دین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اگرچہ دکھنے میں انسان ہیں، دکھنے میں انسان ہے لیکن حقیقتاً وہ جانور کی طرح ہے۔ آشا جی تے جیوا کھوٹا اے جنم کھوٹا تے جیو جانو جے گنان وچاری نو چالے جی۔ جنم کھوٹا تے جیو جانو یہ گنان وچاری نو چالے، تے جیو من کھا جنم جے ہوئے سے، تے جیو من کھا جنم جے ہوئے سے ڈھور پرمان ہریان ہری انت جو سوامی شاہ انت جو انت مولا جانے جی۔ جنم کھوٹا تے جیو جانو یہ گنان وچاری نو چالے، تے جیو مانکھا جنم جو ہوئے سے ڈھور پرمان۔ وہ آدمی کہ جو بالکل گنان کے اوپر عمل ہی نہیں کرتا، اپنی مرضی پہ چلتا ہے، اس کو ٹھیک لگے ایسا عمل کرتا ہے، مرشد کا قول توڑ دیتا ہے۔ وہ آدمی ظاہر میں انسان ہے لیکن حقیقتاً ایک جانور جیسا ہے۔ ایک اور گنان میں
پھر شمس فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس نے دین قبول کیا، بیعت کی اور پھر خود کی مرضی پہ چلا، وہ پاپی گنہگار نیک رستے سے، دین کے رستے سے اکھڑ گیا۔ دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑی آدی نہ چھوڑی جے کوئی دعوے پڑی چوکا پاپی ساتھ سکھڑیا آپ مرادا جیوا دوزخ پڑیا بھر میں مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا۔ دین قبول کر کے اپنی مرضی سے چلنا، وہ تو خدا کے سامنے بغاوت کرنا ہے۔ وہ پاپی گنہگار ساتھیوں کے رستے سے اکھڑ گیا، ساتھ اکھڑیا۔ آپ مراداں اپنی عمل سے، اپنی مرضی سے وہ دوزخ میں، دکھ میں پڑ گیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور یہ وہ جھوٹ ہے کہ جب ایک انسان دین قبول کر کے پھر دین پہ نہیں چلتا تو یہ عظیم تر گناہ ہے۔ اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں، اس کا درجہ شرک کے برابر ہے۔ اور اس کے لیے ہی اللہ کے رسول کو ان مرتدوں کے ساتھ لڑنا پڑا کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اسلام کو چھوڑ دیا۔ نبی بھی لڑے اور نبی کے بعد پہلا خلیفہ بھی لڑا، جو کہ پہلا خلیفہ جو لڑا وہ حق کے اوپر نہیں لڑا۔ پہلے خلیفے کو لوگوں نے زکوٰۃ نہ دی، اس لیے کہ وہ اس کو مسند کے اوپر بیٹھنے کے لائق نہیں سمجھتے تھے، اور انہوں نے بیعت بھی نہیں کی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ حق علی کا ہے۔ وہ میرا پوائنٹ آج یہاں نہیں ہے۔ میرا کہنا کا مطلب یہ تھا کہ مرتدوں کے ساتھ لڑنے کا حکم کیا گیا اسلام کے اندر۔ وہ آدمی خود کی مرضی سے چلا، خود کی مرضی سے وہ دوزخ میں پڑا۔ آپ مراداں جی وہ دوزخ میں پڑے۔ تو توبہ مانگنا خدا کے حضور کے اندر ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عبادت کے دو ستون ہیں، دو پلرز ہیں عبادت کے، دو اعمال کے اوپر عبادت ٹکی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ توبہ کرو، استغفار کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ خدا کا شکرانہ ادا کرو۔ ان دو چیزوں کے اوپر عبادت ٹکی ہوئی ہے۔ آپ جب اپنے جگہ کے اوپر بیٹھ جاؤ تو 40 دانے استغفر اللہ ربی واتوب علیہ کے نکال کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اے غفور الرحیم، اے رؤوف الرحیم۔ غفور کہتے ہیں بخش دینے والے کو، رؤوف کہتے ہیں ترس کھانے والے کو۔ خدا رؤوف ہے، ترس کھاتا ہے۔ جو عاجزی سے مانگتا ہے خدا کو اس پہ ترس آتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے اور بخششیں دیتا ہے۔ اگر پھر بھی وقت ہے ایک آدھ صلوات کی تسبیح نکالو، یا جماعت کے اندر گنان بولا جاتا ہے تو اس کے ساتھ آہستہ آہستہ گنان پڑھو۔ دعا ہو گئی، دعا کے بعد گنان فرمان ہوتے ہیں، پھر جماعت اٹھ کے چھانٹا لیتی ہے۔ یہ چھانٹا حقیقتاً وہ ہے کہ جو ہم دسوند کی بھول چک کا چھانٹا کہتے ہیں۔ چاند رات کی رات کو جو چھانٹا ہے وہ پیورلی دسوند کی بھول چک کا چھانٹا ہے۔ اس چھانٹے کے اندر اور کسی قسم کے گناہوں کی بخشامنی نہیں، محض دسوند کا چھانٹا ہے۔ اور سارے مہینے کے اندر ہم نے اچھی طرح سے دسوند دی، پھر بھی ہم گنہگار ہیں، کہیں بھول چک ہو گئی
تو کہتے ہیں توبہ توبہ بندو گنہگار گت بخش شاہ پیر بخشے. چھانٹا دینے والا کہتا ہے شاہ پیر بخش. 3 دفعہ بول کے وہ چھانٹا دیتا ہے اور ہمارے دستبند کے اجانے گناہ بخش جاتے ہیں. بعض لوگ یہ چھانٹا جو چاند رات کو ہوتا ہے چھانٹا لینے کے بعد پھر کہتے ہیں روحانی کا چھانٹا دو. تو دیندارو اس میں روحانی کا چھانٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص گزر گیا ہے, اس نے جتنی دستبند دی نہ دی اپنے ساتھ اعمال لے کے گیا. اب وہ کہاں ہے کدھر ہے ہمیں تو پتا نہیں. اب ہم اس کے دستبند کا چھانٹا ہم کیسے لے سکیں؟ چاند رات کی رات کو روحانی کا چھانٹا نہیں ہوتا. اسی طرح سے بیت الخیال کے اندر بھی روحانی کا چھانٹا نہیں ہوتا, کیونکہ اس نے جتنی عبادت کی ہے وہ کر کے لے گیا اپنے ساتھ. کوئی آدمی کو مرے ہوئے 1 مہینہ ہوا, کسی کو مرے ہوئے 10 برس ہو گئے. اب ان روحانیوں کے پیچھے یہ 2 چیزیں کہ جو ہر انسان کی خود کی ذاتی اعمال میں آتی ہیں, اس کی بخشامنی اس طریقے سے ہوتی ہے, دستبند اور عبادت. یہ دونوں چیزیں وہ آدمی گزر گیا, اپنے اعمال ساتھ لے گیا. اب ہم 2-4 مہینے 2-4 برس کے بعد اس کے لیے ہم یہ کہیں کہ یا مولا تو اس کو دستبند کی بھول چوک معاف کر, تو یہ کیسی بات ہے؟ اب وہ دستبند کی اس نے تو بھول چوک ابھی کی بھی نہیں ہے. اسی طرح سے عبادت, چاند رات کی رات کو دستبند کا چھانٹا لیا, ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے گناہ بخشے گئے, ہمارا دل کو راحت ہوئی, خوشی ہوئی. پھر ہم نیاز پیتے ہیں, نیاز پی کے ہم حقیقتی سمجھ کی دعا مانگتے ہیں, جس سے ہمارا دل آب صفا پینے سے ہمارا باطن صاف ہوتا ہے. اور بعد میں یہ جو سکریت ہے یہ منہ میٹھا کراتا ہے ہمارا پیر. یہ گڈ اومن کہتے ہیں, نیک شگون کہتے ہیں. جیسے بیاہ شادی یا سگائی کے طور پہ یا کبھی کوئی فاؤنڈیشن بنیاد ڈالتے ہیں یا اور بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس قسم کی کئی خوشی کے موقع ہوتے ہیں, تو خوشی کے موقعوں کے اوپر منہ میٹھا کرایا جاتا ہے. یہ نیک شگون کے طور پہ, برکت کے طور پہ. تو نیاز چھانٹا لیا, گناہ بخشے گئے, نیاز پی, دل پاک صاف ہوا, روشنی پیدا ہوئی, اور بعد میں پیر کی طرف سے ہم کو سکریت دی گئی, منہ میٹھا کرو. سکریت کے اندر یہ حلوہ ہے, مگر نیاز ڈالنے سے وہ سکریت بن گئی. سکریت کے اندر میں دیکھتا ہوں بادام بھی ہوتے ہیں, کہیں خسخس ڈالتے ہیں, کوئی الائچیاں ڈالتے ہیں. خیر یہ تو عورتیں بناتی ہیں اور ان کو شوق ہے گھر میں ایسا حلوہ خوب بناؤ, آپ کی خوشی. لیکن جماعت خانے کے اندر سکریت میں اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. تھوڑا سا دودھ ڈالو, بٹر ڈالو, یعنی پیور گھی, کھنڈ ہوئے, اور آٹا یا روا ایک ہی چیز ہے. اس میں کوئی 5ویں چیز کا ذکر جو ہے تو وہ نیاز ہے, اور کوئی چیز نہیں. پیروں کے زمانے کے اندر الائچی ملتی تھی, بادام بھی تھے, بہت سی چیزیں تھیں. وہ سب چیزیں تھیں جو آج ملتی ہیں, لیکن پیروں نے نہیں فرمایا کہ ایسا کرو. سکریت کے اندر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور میری عرض ہے کہ سکریت جو ہے جتنا بن سکے تھوڑی دو, اتنی تھوڑی دو کہ ایسا ہاتھ میں لیا سیدھا منہ میں چلی جائے. بہت زیادہ سکریت دیتے ہیں. یہاں کی حالت کا مجھے اتنا اندازہ نہیں, آپ کے ساتھ زیادہ نہیں رہا, لیکن بہت سے شہروں میں گھومتے گھومتے میں نے دیکھا کہ بہت دفعہ لوگ سکریت نہیں کھاتے, یوں مٹھائیاں بہت کھاتے ہیں, چاکلیٹ کھاتے ہیں, آئس کریم کھاتے ہیں, پپیاں کھاتے ہیں, اور کئی عورتیں مرد تو وہ چیونگ گم بھی چباتے رہتے ہیں بکری کی طرح 2 گھنٹے تک. لیکن سکریت لوگوں کو پسند نہیں آتی. کئی لوگ سکریت تھوڑی سی لے کے باقی کی پھینک دیتے ہیں, کوئی ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہے, کوئی باہر چھوڑ جاتا ہے. یہ بے ادبی, یہ گناہ ان لوگوں کے سروں پہ ہے جس سے عقل خراب ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کچھی میں ایک کہاوت ہے کہ سائیاں روٹھے اوڑی متیاں دے. خدا جب ناراض ہوتا ہے تو خدا اس کو عقل اس سے لے لیتا ہے, تو وہ بے عقلی کے کام کر کے خود بخود کھڈوں میں گرتا رہتا ہے, یعنی بھول کرتا رہتا ہے.
جب خدا راضی ہوتا ہے تو قرآن پاک میں فرمایا کہ خدا جب راضی ہوتا ہے تو علم و حکمت دیتا ہے. کچھی کی کہاوت قرآن شریف سے ملتی ہے. اس میں یہ کہا کہ خدا جب راضی ہوتا ہے تو علم و حکمت دیتا ہے. تو وہ کچھی کی کہاوت بالکل سچ ہے کہ خدا جب ناراض ہوتا ہے تو عقل لے لیتا ہے، اوڑی مت دیتا ہے. تو وہ لوگ جن کو اپنے مذہب کے حالت کا پتہ نہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے اس کے اندر ہر چیز کی کچھ سگنیفیکینس ہے، ہمارے مذہب کی کوئی چیز بے فائدہ نہیں، ہمارے مذہب کی کوئی چیز کے اندر یوں ہی ایسا ہی انٹروڈیوس کی ہوئی چیز نہیں ہے، ہر ایک چیز میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہے. بعض لوگ جبھی شاج و دیدار کے بعد آپ کو پتہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ایسا منہ کے اوپر ہاتھ پھراتے ہیں. کئی لوگ بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ کی تالی پہ ایسا کر لیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. رسول اکرم نماز ادا ہو جانے کے بعد جہاں سجدہ کرتے تھے اس سجدے کی مٹی ایسا لے کے اپنے چہرے پہ ملتے تھے خدا کے حضور میں عجز و انکساری کے لیے کہ اللہ میرا چہرہ تیرے حضور میں خاک آلود ہے. پیر کے گنان میں ہے ہمارو مستق تمہارے ہاتھ اے جیاں نہ کھوتیاں کھائے، میرا سر اے مولا تیرے ہاتھ میں ہے، تو جہاں اس کو پھینک دے میرے سر کو، میرا سر ادھر پڑا رہے گا، اٹھے گا نہیں. یہ عاجزی ہے، خدا تعالیٰ کے حضور میں انکساری ہے، اسی کا نام عبادت ہے. آپ جتنی بھی عاجزی کرو گے خدا کے پاس، اپنے آپ کو جتنا ہلکا سمجھو گے خدا کے حضور میں، اتنا آپ کی عبادت میں فائدہ ہوگا، اتنا آپ کا روحانی درجہ بڑھتا جائے گا. ہم جو یہ اپنی دعا کے بعد 3 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی امیر المومنین علی اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے، یہ کلمہ شہادت ہے ہمارے مذہب کا. 3 دفعہ ہم اپنے سجدے کرنے کی جگہ کی خاک حلیمی اور عجز کے اندر خدا کے سامنے اپنے چہرے پہ ملتے ہیں. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی گن نہ ہوئے. تو آپ جب تسبیح نکال چکو استغفر اللہ کی، صلوات کی تسبیح نکالو. خصوصاً چاند رات کو امام کا فرمان ہے کہ صلوات یعنی درود بہت پڑھو، بہت پڑھو. نبی کے اوپر اور نبی کی آل کے اوپر جو درود پڑھا جاتا ہے اس درود کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر بھی سلامتی لے رہے ہیں. اے اللہ محمد اور محمد کی آل پر میرا سلیوٹ ہو، میں تیرے حضور میں محمد اور محمد کی آل کے مرتبے کا اظہار کرتا ہوں. اس میں رحمت کا لفظ نہیں ہے مگر رحمت آتی ہے، اس میں لفظ رحمت نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ابھی لفظ جو صلی ہے سواد سے لکھا جاتا ہے. یہ صلوات بھی صلات کے ساتھ مشتق ہے عربی زبان کے حساب سے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے اوپر سلام بھیجتے ہیں. اس سلام کا مطلب عزت ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کو عزت دیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں. اے مسلمانوں، اے مومنوں، ایمانداروں، تم بھی اس کی عزت کرو اور وسلموا تسلیما، اور اس کا حکم مانو، اس کی تابعداری کرو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو صلوات ایک قسم کی سلام ہے، اور سلام ہوتی ہے گریٹنگ کے طور پہ. ہم کسی کو کہیں السلام علیک تو وہ کہتا ہے وہ علیک السلام. علیک ہے وہ سنگولر فارم ہے،
دو سے یا دو سے زیادہ آدمی ہوں گے، ایک سے زیادہ، تو علیکم کہتے ہیں، یعنی تم سب کے اوپر۔ ہم جب کسی کو سلام کرتے ہیں تو وہ ہم کو سلام کا جواب دیتا ہے۔ ہم نے محمد اور اس کی آل کے اوپر جب ہم نے اللہ کے حضور میں عزت و آبرو ظاہر کرنے کی ہم نے جب دعا مانگی تو محمد اور اس کی آل اور اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے اوپر بھی سلامتی اور رحمت اتارتے ہیں۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا کہ چاند رات کی رات کو بہت صلوات پڑھو، درود بہت پڑھو، اور یوں بھی دیندارو کبھی آپ مانو تو چالو دن میں کم از کم ایک دفعہ تو صلوات کی تسبیح ضرور نکالا کرو، ہر روز، اینی ٹائم، صبح کو 10 بجے کو، 12 بجے کو، 2 بجے، جب بھی آپ کو فرصت یا اللہ موقع مل گیا 10 منٹ کا، ایک کمپلیٹ تسبیح 101 گانے کی، ہر ایک گانے کے اوپر ایک پوری درود پڑھو، آہستہ آہستہ 3 4 6 مہینے میں آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے ایک عظیم ہاتھ، ایک عظیم امبریلا، ایک عظیم پروٹیکشن آپ کو مل رہی ہے۔ آپ کے بہت سے کام ہوں گے، بہت سی مسائل، پرابلمز خود بخود حل ہو جائیں گی۔ ایسے بھی ہیں ہماری جماعت کے اندر کہ جو روزانہ ہر روز 5 تسبیحاں نکالنے والے بھی ہیں، 30 تسبیحاں نکالنے والے بھی ہیں، اور ہماری جماعت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو صلوات کی 100 تسبیحاں روز نکالتے ہیں۔ 100 تسبیحوں کا مطلب 10,000 صلوات ہوئی، اور کئی برسوں سے نکالتے ہیں۔ صلوات کے اندر بہت بڑے فائدے ہیں، عظیم فائدے ہیں۔ صلوات کی تسبیح دل کو تسکین دیتی ہے، سکھ شانتی ملتی ہے، بہت سی آفتیں دور ہوں گی۔ تو ادھر بیٹھے ہوئے چاند رات کی رات ہے، ایک صلوات کی تسبیح نکالو۔ یہاں وقت نہیں ملتا، ہر روز رات کو سونے سے پہلے ایک صلوات کی تسبیح ضرور نکالو، اور پھر جو آپ سو جاؤ گے آپ کو بڑی برکتیں اور ثواب ملیں گے۔ اب وہ سکریت کی میں بات کر رہا تھا کہ سکریت آپ نے لی، 2 ہاتھوں سے لو اور مولا کا شکرانہ الحمدللہ کر کے آپ اس کو کھاؤ کہ مولا نے میرا منہ میٹھا کیا، مجھے مبارک دی، برکت دی، رحمت دی۔ اور جرا بھی ایسا ہے، یہ سکریت جرا ہے، جرا بھی ایسا ہی ہے، امام کی طرف سے بخشش ملتی ہے۔ جرے میں اور سکریت میں فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ سکریت تو ہم کو پیر کی طرف سے منہ میٹھا کرنے کے لیے کچھ ملا، لیکن جرا اس کو کہتے ہیں ہم لوگ کہ مولانا حضرت امام کھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے اس میں سے کچھ چیز اٹھا کے آپ کو دی، یہ جرا ہے۔ حضرت رسول اکرم کھجوریں کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے کچھ اصحاب آئے تو آپ نے ایک کھجور اٹھا کے اس کو دی، دوسری اٹھا کے اس کو دی، انہوں نے تبرک لے کے منہ میں ڈالا، یہ جرا ہے۔ جرا یعنی حضرت امام کھانا کھاتے کھاتے آپ کو اس میں سے کچھ دے وے، اس کا نام جرا ہے۔ جرا بھی بہت تھوڑا ہونا چاہیے، جرے کی بے ادبی کرنے سے ہماری روزی رزق کے اوپر لعنت پڑتی ہے۔ جرے کی بے ادبی کبھی نہیں کرو۔ میں مکھی کامڑیاؤں کو عرض کرتا ہوں کہ جرا ایسا بناؤ کہ جلدی سے کھایا جا سکے۔ بڑے بڑے جرے لینا مقصد ہمارا یہ نہیں کہ پیٹ بھرا جائے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جرے نہیں کھا سکتے، اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پلیٹ بھر کے واپس جماعت خانے لے آتے ہیں۔ وہ تو ایسا ہے کہ امام نے تمہیں کوئی چیز دی تو تم نے واپس امام کے منہ پہ مار دی۔ جرے کو کبھی بھی جماعت خانے کے اندر ناندی کے طور پہ واپس مت کرو، یہ بہت بڑی انسلٹ ہے۔ اور جرا کھاؤ، کڑوا بھی لگے تو بھی کھا جاؤ، مگر جرا پھینکو مت۔ دوسری چیزیں چھوڑ دو، دوسری چیزیں چھوڑ دو، مگر جرا پہلے پورا کرو۔ اگر چھوٹے سے چھوٹا جرا بن جائے تو جرے کی بے ادبی نہ ہوئے۔ اور اپنی اولاد کو یہ تعلیم دو، تلقین کرو ان کو کہ جرا ہے وہ بڑی مرتبے کی چیز ہے۔ نیاز، سکریت، جرا، ہمارے مذہب کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمارے دلوں کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ امام علی شاہ ماں باپ صلوات اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیاز ایسی چیز ہے
ایک آدمی ایک ہاتھ میں نیاز کی پیالی اٹھائے، دوسرے ہاتھ میں ایک کوئلہ اٹھائے، تو مولانا علی شاہ فرمایا اگر وہ ایماندار ہے تو نیاز کی پیالی کی برکت اور طاقت سے یہ کوئلہ سفید ہو جائے گا۔ یہاں مراد کیا ہے کہ نیاز پینے سے اندر کی سیاہی دور ہوتی ہے، اندر کی کالک دور ہوتی ہے۔ باہر تو ہم نے اچھے کپڑے پہنے اور پاؤڈر لگایا، لپسٹک لگائی، اور ہم نے عطر لگایا، پھول لگایا، بال بنا کے بن ٹھن کے خوبصورت آئے، آؤ خوشی سے آؤ، اس میں کوئی برائی نہیں۔ لیکن ظاہر ہی کے بدنی ہار سنگھار کے اوپر ہی تمہارا ٹائم جائے تو کچھ اپنے انتر کا بھی خیال کرو۔ پیر نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ تم اپنے گھر کے اندر بتی مت جلاؤ اور بتی کو باہر رکھو، تو لوگ تو تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ تم گھر میں رہتے ہو اور بتی باہر ہے، ایسا ہی پیر کہتے ہیں کہ تم ہو۔ ستگر کہہ رہے گھر اوپر جم دیوڑا ان ماہ کالی رات اے فوکٹ دھونا باہر کا ماہ کی کاسل ساتھ رے بھائی ماہ کی کاسل ساتھ۔ ایک کتاب میں اس طرح ہے، ماہ کی کاسل کاٹ۔ مقصد ایک ہی ہے کہ گھر کے اوپر بتی رکھ دی اور گھر میں اندھیرا ہے، ہم ظاہرہ حالت کے اندر بنتے ٹھنتے پاک صاف ہوتے نہاتے ہیں، اور اندر حسد، دشمنی، غیبت، بد نظری، زناخوری، حرام کاری، جھوٹ بولنا، دغا، فریب، سب طرح کی بدیاں برائیاں اندر پھنسی ہیں۔ تو یہ دین کس کام کا؟ دین تو ایسا ہے ہماری زندگیوں کے اندر چینج پیدا کر دے وے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بدیاں نکل جائیں، کپڑے دھو صابن سے مگر میل نہ نکلے تو وہ صابن کو آپ پھینک دو گے، وہ صابن کس کام کا؟ اسی طرح سے مذہب کے اوپر عمل کرنے سے ہمارے اندر پاکیزگی پیدا ہونی چاہیے۔ رسول اکرم کی بعثت سے پہلے، یعنی نبوت ظاہر کرنے سے پہلے، عربوں کے اندر جو دنیا بھر کی تمام بدیاں برائیاں جمع ہو چکی تھیں، اسلام نے ایک ایک کر کے ان کی بدیوں کا خاتمہ کر دیا۔ رسول اکرم فرمایا کرتے تھے انشاءاللہ اسلام کے اندر وہ زمانہ بہت جلد آئے گا۔ آپ نے یہ فرمان، یہ حدیث مکہ میں کی ہوئے، اس وقت اسلام بہت اچھی طرح سے پھیلا بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اسلام کی برکت سے ایسا وقت آئے گا کہ مدینے سے یمن اور حضرموت تک ایک اکیلی عورت ہار سنگھار گرداگینے زیورات پہن کے اونٹ پہ بیٹھ کے اکیلی سفر کرے گی۔ خدا کی قسم اس کو راستے میں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی سچ ہوئی۔ وہ بدماش عرب کہ جو قافلے لوٹ لیتے تھے، لوگوں کو مار ڈالتے تھے، جو شرابیں پی کے زندگی گزارتے تھے، 500-600 عورتیں رکھتے تھے، جو آدمی اپنی لڑکیوں کو پیدا ہوتے دفن کر دیتے تھے زندہ، ان عربوں کو اللہ کے اس نبی نے ایسا ٹیم کیا کہ وہ وقت حضور کی زندگی کے اندر آ گیا کہ مدینہ سے ایک اکیلی عورت حضرموت اور یمن تک زیورات سے لدی ہوئی اونٹ کے اوپر بیٹھ کے چلی جائے۔ یہ سفر کم از کم 15 سے 20 دن کا سفر ہے۔ اس زمانے کے حساب سے اس عورت کو راستے میں کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ملتا تھا، تو بالکل محفوظ تھی۔ یہ ہے اسلام۔ اور آج دنیا بھر کی چوریاں جتنی مسلم کنٹریز میں ہوتی ہیں کہیں نہیں۔ اسلام تو صرف اسپیلنگ میں رہ گیا، عمل میں نہیں۔ چلو ان کو چھوڑو ان کے ساتھ، میں تو اپنے اسلام کی بات کرتا ہوں، اسماعیلی اسلام کی بات کرتا ہوں۔ اسلام کے بدن کے اندر اسماعیلی مذہب اور طریقہ جو ہے وہ بمنزلہ دماغ کے ہے۔ یہ امام سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے کہ اسلامی باڈی کے اندر اسماعیلی مذہب برین کی طرح ہے۔ اس لیے برین کی طرح ہے کہ ہمارے اندر احساسات ہیں، ہمارے اندر سمجھداری ہے اور ہونی چاہیے۔ اسماعیلی مذہب نے دنیا کے اندر
روحانی سائڈ میں جو کام کیا کسی اور فرقے یا مذہب نے نہیں کیا. وہ دین جو نبیوں کا دین ہے ہمارے پاس ہے. اس دین کے اوپر ہم چلتے ہیں. ہمارے اندر عبادت ہونی چاہیے. سارا دن خدا تعالیٰ کی یاد اور ذکر میں بسر کرو. بدیوں برائیوں سے بچتے رہو. اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو اور مذہب کی خاطر دکھ پڑے تو برداشت کرو. وہ عبادت ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے مذہب کے لیے دکھ نہیں اٹھائیں گے تو دوسرا کون اٹھا سکتا ہے. اور مذہب کے لیے اگر آپ نے دکھ اٹھایا تو خدا اس کو کئی 100 گنا ثواب میں آپ کو واپس کر دے گا سکھ اور شانتی کے طور پہ. اس طریقے سے خدا آپ کو دین و دنیا کے اندر سہولتیں اور برکتیں دے گا. ہمارا جو مذہب ہے میں نے آپ کو عرض کی اس کے 2 پرنسپل ہیں. جیسے کہ جماعت خانے میں آؤ دعا پڑھو اور دسوند دو. دسوند کے متعلق میں تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں. چند سوالات آئے ہیں. جو آدمی نوکری کرتے ہیں مہینے کے بعد ان کی ٹیکس کٹوا جاتی ہے اور ان کے ہاتھ میں جو صاف رقم آتی ہے اس میں سے دسوند ادا کرو. یہ آپ کی دسوند ہے. 8واں حصہ 12.5% دے دو. بعض جگہوں پہ سوشل انشورنس کے پیسے کاٹے جاتے ہیں. مجھے بہت اچھی طرح سے امریکہ کا پتہ نہیں لیکن بعض ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آدھی رقم اس آدمی کی کہ جو کام کرتا ہے اس کی کاٹی جاتی ہے. یعنی تقریباً $4 یا $5 کے قریب. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. اگر اس نے 5 کنٹریبیوٹ کیے ہیں تو جو ایمپلائر ہے وہ بھی $5 اس میں ڈال کے تو $10 اس کے انشورنس کے اندر جمع ہوتے ہیں. جب وہ ریٹائرڈ ہو جاوے یا نوکری چھوڑ جاوے تو یہ پیسے اس کو واپس ملتے ہیں انٹرسٹ کے ساتھ. اب اس نے جو $5 دیے اس میں سے تو دسوند نکل گئی لیکن ایمپلائر نے جو اس میں $5 ڈالے ہوئے ہیں اس میں سے بھی دسوند نکالو. تو نوکری والوں کے لیے تو معاملہ آسان ہے. اب وہ لوگ کے جو سیلف ایمپلائڈ ہیں جن کی دکان ہے یا خود کا بزنس ہے ان لوگوں کو اندازہ اور حساب دونوں چیزوں سے کام لے کے دسوند دینی چاہیے. دکان ہے تو دکان کا تمام خرچ آمدنی میں سے مائنس کرنا چاہیے. تمام خرچ دکان کا آفس کا تمام خرچ نکال ڈالو, ڈیڈکٹ کرو. جیسے کہ انکم ٹیکس والے بھی اسی طرح سے قبول کرتے ہیں. اور بعد میں جو صافی رہتا ہے اس میں سے دسوند ادا کرو. پھر بھی انسان ہے کچھ بھول چک ہو جاتی ہے تو دیندارو ہم چھانٹا لیتے ہیں اور اس بھول چک کی معافی مانگ لیتے ہیں. وہ لوگ کے جو روزانہ دسوند دے سکتے ہیں میں ان کو عرض کرتا ہوں کہ وہ ایسا اندازہ کریں کہ ہم مہینے میں $300 دسوند دیتے ہیں. ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہر مہینے آپ کی ایوریج $300 ہوتی ہے تو روز $10 دے دو اور مہینے کے بعد کم زیادہ ہوئے تو حساب کر کے باقی کے دے دو یا کم دو یا زیادہ دو. ہر روز دسوند دینے سے آپ کو ایکسٹرا برکت ملے گی. ایکسٹرا برکت ملے گی. اور روزانہ آپ کو کھانا ودان زیادہ ملے گی. اور دسوند جو ہے وہ حقیقتاً دنیا اور دین کے اندر آپ کو اوپر اٹھائے گا. میں اپنی وعظوں میں ذکر کیا کرتا ہوں. ایک دفعہ ایک آدمی نے حضرت امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں عاجزی کی, عرض کی کہ خداوند مولا میری چھوٹی سی دکان ہے اور مجھے پورا نہیں ہوتا. بیل کی طرح کام کرتا ہوں, 14 گھنٹے 16 گھنٹے کام کرتا ہوں, میرا خرچ پورا نہیں ہوتا, یعنی آمدنی پوری نہیں ہوتی خرچ کے سامنے. امام اس کو پوچھا ہر روز جماعت خانے جاتے ہو؟ خداوند شام کو گاہک زیادہ ہوتے ہیں نہیں جا سکتا. دعا پڑھ لیتے ہو؟ خداوند وقت پہ تو نہیں پڑھتا لیکن کبھی بھول بھی جاتا ہوں. دسوند دیتے ہو؟ کہتے خداوند پورا ہی نہیں ہوتا تو دسوند کہاں سے دوں. امام سلطان محمد شاہ نے اپنے ہاتھ مبارک کو خود کی گردن پہ رکھ کے اس طرح کالر ٹائی کو پکڑ کے حضرت امام اس کو کہتے ہیں روز جماعت خانے جاؤ, برابر دعا پڑھو اور دسوند برابر دو. خدا کی قسم پھر بھی کبھی تم آسودہ نہیں ہو تو ہم کو ادھر سے پکڑو, یعنی گردن سے پکڑو.
امام چیلنج کرتے ہیں کہ اگر تمہاری دستبند صاف ہوگی، تم برابر 3 وقت کی دعا پڑھو گے، روز جماعت خانے آؤ گے، پھر بھی کبھی تم آسودہ نہیں ہوگے تو مجھے گردن سے پکڑو، مطلب یہ کہ تم آسودہ ضرور ہوگے۔ ایسے لوگ ہیں نہیں آ سکتے شام کو، چلو نہ صحیح صبح تو آؤ۔ شام کا بہانہ ہے کہ بزنس یا دکان ہے، کسی کی ریسٹورنٹ ہے، کسی کی گروسری سٹور ہے، کسی کو ایسی جگہ پہ نوکری وغیرہ ہے کہ شام ہی کے وقت اس کو یہ کام ملتا ہے، چلو خدا نے رزق اس طریقے سے دیا ہے، مولا کو کہو یا مولا تو نے اس ٹائم پہ مجھے رزق دیا کہ جب میں تیرے دروازے پہ آ کے تیری چوکھٹ پہ سجدہ کروں، خیر تو رزاق ہے میرا، آمین، مگر تو مجھے ایسا بزنس دے، ایسا کام دے کہ میں تیرے گھر بھی جا سکوں۔ مانگو دعا اس کے پاس، وہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، کسی دن آپ کا کام ایسا بدلا دے گا۔ ارے فرصت کی روزی مانگو، خدا سے دے گا، روزی وہ دیتا ہے۔ تو پھر بھی کبھی شام کو نہیں آ سکتے جماعت خانے، چلو صبح تو آؤ۔ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو اس کے دروازے کے اوپر آ کے جھکو اور سلام کرو، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اے ایمان والو دعا پڑھو، دستبند دو اور خدا کے سامنے جھکنے والوں میں سے جھکنے والا بنو۔ یہ خدا کے سامنے جھکنے والوں میں سے، رکوع کرنے والوں کہتے ہیں جھکنے والوں کو، جھکنے والوں میں سے تم بھی جھکنے والے بنو۔ مطلب یہ کہ اس کے دروازے پہ آؤ، سلام کرو، سجدہ کرو، جھک جاؤ اس کے سامنے، عاجزی کرو اس کے سامنے۔ رزق دینے والا وہ ہے، تندرستی دینے والا وہ ہے، عزت دینے والا وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، موت دینے والا وہ ہے، ہر چیز کا بخشنے والا وہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور کوئی نہیں ہے، اس کے پاس مانگو اور اعمال نیک کرو۔ پھر سدگرو نور فرمایا ہے کہ دسوند دیو مارا مومنو، ساچی سکریت لઈને ચાલશો تو تم آزاد ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے گا، دین میں دنیا میں برکتیں دے گا، نیک امیدیں مولا آپ کی پوری کرے، آپ کی نیک دعائیں قبول کرے، آل اولاد میں برکت دے دے۔ میرا مطلب آل اولاد کا یہ نہیں ہے کہ 10-20 بچے ہوئے، میرا مطلب یہ ہے کہ جو اولاد ہوئے مومن ہوئے، سکھی ہوئے۔ مولا آپ کی روزی کمانی میں برکت دے دے، عزت آبرو میں برکت دے دے، آپ کا ایمان اور علم زیادہ کرے، جماعت و کنبوں میں اتفاق محبت دے دے۔ مولا دین میں دنیا کے اندر آپ کو سکھی آباد کرے، اپنی پناہ میں چھتر چھایا میں رکھے۔ مولا حضر امام اس دنیا میں اور اس دنیا میں ہمیشہ اپنی خدمت اور عبادت میں رکھے، آپ کے دلوں میں نور روشن کرے، ظاہر باطن دیدار عنایت کرے۔ ہے جی آشا تمہاری سیڑھیوں قائم سامی صاحب تاکی جیا سب گتین شاہ کے کھڑے رے اوما یو شاہ راجری کی سر گھر دے جو مومنو، میں 3 دن آپ کے پاس ٹھہرا، 3 مہینے سے میں ہر روز وعظیں کر رہا ہوں، مسافریاں کر رہا ہوں، تھوڑا سا تھکا ہوا بھی ہوں، لیکن جتنی بھی خدمت آپ کی کر سکا آپ اس کو منظور کرو، اور میرے لیے بھی دعا مانگنا کہ میں آپ کی اور بھی خدمت کروں، اور انشاءاللہ کروں گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے میری بڑی خدمت کی ہے، ان سب نے جنہوں نے میری خدمت کی، میرے لیے انہوں نے تکلیف اٹھائی، انہوں نے خرچ کر کے میری ٹکٹ کا بندوبست بھی کیا،
ان سب کے لیے دین دنیا کی نیکیاں اور بھلائیوں کی دعائیں مانگتا ہوں، اور ان کو مولا بہت برکت دے اور اعلیٰ خدمت اور کام کراوے، ان پہ راضی ہوئے، نیک امیدیں پوری کرے۔